حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی پاک راوی ہیں، جب 14 اور 15 شعبان کی نصف یعنی درمیانی رات آ جائے تو حضور نے فرمایا، میرے غلاموں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا اس کی رات کو قیام کرنا اور اس کے دن کا روزہ رکھنا۔ فرمایا 14 کے غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہیں الا من مستغفرین، کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، آج اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا، کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، آج اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا جائے، آج اس کو مصیبتوں سے رہا کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں پکارتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ایسی راتوں کو دنیا داری میں پڑھ کے ضائع مت کریں، وہ رات کہ جب اللہ کی رحمتیں صدائیں بلند کریں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ اگر ایسی رات کو بھی ہمیں توفیق توبہ نہ ملے، ایسی رات کو بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، ایسی رات کو بھی ہمیں گھر میں مصلی نہ ملے، تو پھر اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، آئیں اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، عرض کریں مالک ہم سے غفلت ہو گئی، ہم بھول گئے تھے، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہم اس پہ تیرا شکر نہیں کر سکے، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معافی عطا کر دے۔ آج کی رات جس کے دل میں جو بھی آرزو ہے، جو بھی وہ رب سے مانگے گا، رب کائنات اسے عطا کرے گا۔ شاعر نے کہا مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف عطا آج کی رات ہے۔ تو آئیے اس رات کو اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عبادات اور مناجات کو پیش کریں، اس رات نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، توبہ و استغفار کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔